اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 54۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ ہے اور از جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر یا اپنی جانوں پر باتخاذکم تم نے بنا کر یا پکڑ کر العجلہ بچھڑے کو فتوبو تو تم سب رجوع کرو الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف فقتلو پس تم سب قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ذالکم یہی خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے عندہ نزدیک بارئکم تمہارے پروردگار کے فتابہ تو اس نے رجوع کیا علیکم تم پر انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم بڑا مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں اپنی قوم کی اس بچھڑے کی پوجا کا جب علم ہوا تو انہیں اس بات کا سخت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے انہیں چن چن کر مار ڈالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اپنی جانوں کو مار ڈالو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو مار ڈالو۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، سب لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں گے جو اس کفر اور شرک کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا تو تمام بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بچھڑے کی عبادت کر رہا تھا، دوسرا گروہ تھا جو بچھڑے کی عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن کرنے والوں کو روک بھی نہیں رہے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی بچھڑے کی عبادت نہیں کر رہے تھے اور کرنے والوں کو مسلسل روک رہے تھے۔ تو جو تیسرا گروہ تھا جو لوگوں کو عبادت سے روک رہے تھے ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو چن چن کر قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں تقریباً 70,000 یہودی قتل ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے نجات پا کر مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، اور اس کے بعد صحرائے سینا پہنچنے تک ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر ان میں سے 70,000 افراد کو شرک کرنے کی سزا کے طور پر قتل کیا گیا تھا، اور ہر قبیلے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان رشتہ داروں کو قتل کیا تھا جو بچھڑے کی پوجا میں ملوث تھے۔ پھر فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم
یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بچھڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے الباری ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو وہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے اور اسی کی رہنمائی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر اپنے باری ہونے کا شعور دلایا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی تم نے وہی کیا جو کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو تمہاری توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں سے درگزر کیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا تھا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں معافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے تمہیں معاف کیا اور فرمایا شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، بے شک وہ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور اس جب قلتم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً ظاہر، فاخذتکم تو تمہیں پکڑ لیا، صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا فرمان ہے، تو بنی اسرائیل نے اپنی سرکشی، اپنی سنگ دلی، اپنی بے یقینی اور شک کی وجہ سے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے تو یہ پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، تو ہم جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں ہم اس کا یقین نہیں کریں گے۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ان میں سے 70 سرداروں کو منتخب کرو اور اپنے ساتھ کوہ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم میں سے 70 سردار آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے، اور وہاں انہوں نے خود بقائمی ہوش و حواس کلام الہی کو سنا، اور پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سن لیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں ہے، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے اعلانیہ جب تک آپ سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر بجلی کی کڑک نے تمہیں آ پکڑا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ پکڑا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ ان سب کے اس طرح سے موت کے منہ میں جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، یعنی ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ آیت نمبر 56 ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر بَعَثْنَاكُم ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی یہ دعا سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں ہے۔ فرمایا جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان 70 سرداروں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت یہ تھی لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسان شناس بنیں، اللہ کے احسان کو محسوس کریں اور اللہ کے اس احسان کو محسوس کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور شکر گزاری کے طور پر اپنے نبی پر ایمان لائیں، اور پھر بعد میں آنے والی بنی اسرائیل کی قوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آخری کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ شکر کا معنی اعتراف نعمت ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا خیال کرتا ہے اور ان کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت اور فرمانبرداری کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال کر کے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔